فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں باہم سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی معلوم ہیں، سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک مجھے میرا باپ اجازت نہ دے یا میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر جا کر کہو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ہم نے فقط اسی بات کی گواہی دی تھی جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم اپنے قول میں یقیناً سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے مرغوب بنا دی ہے، اب صبر ہی اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، سو وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا پورا ناپ دے دیں، اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ وہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ قمیض لے جاؤ، سو اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔